تسبیح کا ہونا یہ کس بات کی دلالت ہے؟ کیا بزرگوں نے تسبیح رکھنے کی بھی اجازت دی ہے؟ تسبیح کی طاقت کیا ہے، قوت کیا ہے، پاور کیا ہے؟ تسبیح ایک مقررہ تعداد کے مطابق ہے۔ ایک مقررہ تعداد بڑی برکتوں کا حامل ہے اور ان تعداد کے بڑے اسرار و رموز ہوتے ہیں۔ راز و رموز جاننے کے لیے، اس کے اثرات و برکات حاصل کرنے کے لیے اتنی ہی تعداد چاہیے ہوتی ہے جتنی تعداد بزرگوں نے، صحابہ نے یا انبیاء نے یا شیخ نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے۔ مقرر یا تعداد کو جب میرا طالب علم، میرا مرید، میرا سالک پورا کرے گا تو اس پر اس کے اثرات، اس کے اسرار و رموز، اس کی روحانیت کھلے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبحہ واللہ عالم بما یفعلون والقادر والحق۔ امید ہے کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ پر، مجھ پر اور ہم تمام پر اہل بیت کا خاص صدقہ عطا فرمائے۔ آج بڑی خاص جو ہے ہم موضوع پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ تسبیح کے حوالے سے، تسبیح کی افادیت پر، تسبیح کے اسرار و رموز پر گفتگو کریں کہ تسبیح رکھنے کا کیا فائدہ۔ یہ جو تسبیح ہے نا، اس کا کیا فائدہ ہے؟ تسبیح رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ تسبیح کا ہونا یہ کس بات کی دلالت ہے؟ کیا تسبیح کی بھی اجازت کا سلسلہ ہوتا ہے؟ کیا بزرگوں نے تسبیح رکھنے کی بھی اجازت دی ہے؟ اور تسبیح کو کس طرح سے، پھر اس کا پاور کیا ہے، پاور آف تسبیح کیا ہے، تسبیح کی طاقت کیا ہے، قوت کیا ہے، پاور کیا ہے؟ تو ان تمام امور پر ہم بات کریں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے ناظرین کو صحیح وے میں صحیح چیزیں ہم پیش کریں۔ تو آپ سے بھی یہ گزارش کریں گے کہ اول تا آخر ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اور جو لوگ نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، آگے اس کو شیئر بھی کریں۔ اللہ ہم سب کو اس کی برکت عطا فرمائے۔ اچھا، یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ نے قرآن کے اندر اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ سب، چاہے پرندے ہوں، کچھ بھی ہو، وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ الم تر ان اللہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ان اللہ، بے شک اللہ کی، یسبح، وہ تسبیح کرتے، لہو من فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمینوں میں، والطیر صافات، سب کے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک انسان ہے جو رب کی تسبیح کرنے سے غافل ہے۔ یہ میں آپ کو بات بتاؤں، پرندے بھی کر رہے ہیں، جمادات بھی کر رہے ہیں، حیوانات بھی کر رہے ہیں، نباتات بھی کر رہے ہیں، ہر رب کی مخلوق اپنے انداز میں اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ تسبیح کرنے کے بڑے فوائد ہیں، لیکن ابھی ہم صرف تسبیح کرنے پہ ہم بات نہیں کر رہے، ابھی ہم تسبیح پہ بات کریں کہ اس تسبیح کی کیا اہمیت ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تسبیح بھی پڑھی جاتی تھی۔ اب باقاعدہ اس دور میں تو یہ تسبیح نہیں تھی نا، باقاعدہ تو اس طرح کی تسبیحات نہیں تھی، لیکن اس دور میں کس طرح سے کاؤنٹنگ کی جاتی تھی، کس طرح سے تسبیح کا سلسلہ تھا، تو اس دور میں پوروں میں گنا جاتا تھا۔ یہ جو پورے ہوتے ہیں نا، پورے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19، بعض نے اس کو 17 18 19 20، یہ 20 ہو گئے۔ تو اس میں کر کے گنا جاتا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمد، ان پوروں میں جو ہے وہ گنا جاتا تھا، اس کی تسبیحات کی جاتی تھی۔ کیونکہ لازمی سی بات ہے، یہ بات یاد رکھیے گا کہ تسبیح ایک تعداد کے، مقررہ تعداد کے مطابق ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ تسبیح فاطمہ کیا ہے،
سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ۔ یہ ایک تعداد حضور نے بیان فرمائی، اور ان تعداد کے بڑے اسرار و رموز ہوتے ہیں۔ یہ جو ایک مقررہ تعداد ہوتی ہے نا کہ کوئی عمل 41 مرتبہ کرنا ہے، کوئی عمل 17 مرتبہ کرنا ہے، کوئی عمل 129 مرتبہ کرنا ہے، کوئی عمل جو ہے وہ 63 مرتبہ کرنا ہے، کوئی عمل 231 مرتبہ کرنا ہے۔ تعداد بڑے اسرار و رموز رکھتا ہے اپنے اندر۔ ایک مقررہ تعداد بڑی برکتوں کا حامل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں، آپ کو بہت سارے تالے ایک جیسے ملیں گے، بہت سارے تالے ایک جیسے ملیں گے، لیکن کیا سب تالا ایک چابی سے کھل جائے گا؟ یا ایک تالا ایک چابی سے کھل رہا ہو، اسی چابی سے دوسرا تالا کھلے گا؟ نہیں، دیکھنے میں بالکل ایک جیسا لگے گا، دانت بھی ایسا ہے، لیکن ایک دانت دو دانت کے فرق سے کیا ہوتا ہے؟ تالا نہیں کھلتا۔ تو چابی کے تالے کے کھلنے کے لیے دانتوں کا ایک مقررہ ایک تعداد ہے دانت کی، وہ دانت سیم ہوں گے، وہ تعداد اس میں ہوگی تو پھر تالا کھلے گا، ورنہ نہیں کھلے گا۔ ایک دانت بھی کم ہو تو تالا کھلے گا۔ کوئی تالا ہے، اس کی چابی جو بنائی گئی ہے، اب کوئی اس کا ڈپلیکیٹ بنا ہے اور اس میں ایک دانت زیادہ کر دے تو تالا کھلے گا؟ بالکل بھی نہیں کھلے گا۔ اسی طرح ایک تالا ایک دانت کم کر دے تو کیا وہ تالا کھلے گا؟ بالکل بھی نہیں کھلے گا۔ تو اسی طرح سے راز و رموز جاننے کے لیے، اس کے اثرات و برکات حاصل کرنے کے لیے اتنی ہی تعداد چاہیے ہوتی ہے جتنی تعداد بزرگوں نے اور صحابہ نے یا انبیاء نے یا شیخ نے آپ کے لیے مقرر کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو بتایا کہ اس تعداد کو، مقرر یا تعداد کو جب میرا طالب علم، میرا مرید، میرا سالک، میرا محب پورا کرے گا تو اس پر اس کے اثرات، اس کے اسرار و رموز، اس کی روحانیت کھلے گی، ورنہ کبھی نہیں کھلے گی۔ تو تسبیح کا یہ فائدہ۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں یہ جو تعداد مقررہ کی جو گنتی کی جاتی تھی وہ پوروں کے ذریعے ہوتی تھی۔ اب حضور کے بعد صحابہ کے زمانے میں کیا ہوا کہ وہ رسی ہے نا، رسی کو انہوں نے گٹان لگا لیا۔ گٹان لگانا سمجھتے نا؟ اب جیسے میرے پاس ابھی کوئی رسی تو ہے نہیں، رسی کو ایک گٹان لگایا، پھر 2 3 4 اس طرح سے گٹان لگا کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس طرح سے ہم اس میں پڑھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے رسیاں لگی ہوئی ہیں ہم اس کو گٹان کے ذریعے ہمارے دماغ میں محفوظ رہے، یاد دہانی رہے کہ اتنا ہم نے پڑھ لیا، اتنا پڑھ لیا؟ حضور نے منع نہیں فرمایا، کہا بالکل ٹھیک۔ اور تسبیح کی بھی نا، ادھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، تسبیح کی بھی باقاعدہ اجازت ہوتی ہے، باقاعدہ اجازت لی جاتی ہے۔ آج جس طرح سے آپ دیکھیں حضرت قمیل ابن زیاد جو ہے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے، آپ آئے حضرت قمیل ابن زیاد یہ آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ مولا کائنات سے، اور ایک اور تابعی حضرت عبداللہ بن عبدالعزیز علمدار، یہ دو، قمیل ابن زیاد مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کے پاس آئے اور عرض گزار ہوئے مولا کائنات سے کہ حضور ہم نے ایک دھاگے کے اندر اس طرح سے جو ہے وہ دانے پرو دیے، جیسے دانا پرو دیے گئے نا، تو کہا اس طرح سے ہم نے دانے پرو دیے، کیا آپ ہمیں اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ ہم اس میں پڑھیں؟ ان دانوں میں جو آپ نے ذکر و اذکار ہمیں بتائے ہیں وہ ہم اس میں پڑھ لیا کریں۔ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت عطا فرمائی، حضرت قمیل ابن زیاد کو اجازت عطا فرمائی، اور اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عبدالعزیز علمدار رضی اللہ تعالیٰ، آپ دونوں کو حضرت مولا کائنات نے اس کی اجازت دی۔ اور اگر آپ مسلمانوں سے پہلے دیکھتے نا تو تسبیح یہود و نصارہ اپنے پاس رکھتے تھے، لکڑی کی تسبیح، ہڈیوں کی تسبیح اس طرح سے رکھا کرتے تھے۔ یہ ابھی ہم اس بات پہ نہیں آ رہے کہ تسبیح کیسی ہونی چاہیے، لیکن تسبیح رکھنے والا نا ریڈ زون میں رہتا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آپ شادی شدہ ہیں، آپ اگر میری بات سمجھے گا، آپ شادی شدہ ہیں، آپ کو فکر رہتی ہے کہ ہاں بھائی میں شادی شدہ ہوں، مجھے اپنی بیوی بچوں کو دیکھنا ہے، مجھے اپنے بچوں کا خیال رکھنا ہے۔ آپ عالم ہیں،
تو آپ کا ایک دماغ بنا ہوا ہوتا ہے، آپ کی جو ہے شخصیت بنی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ عالم ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، پھر آپ کا حلیہ، آپ کے ایٹیٹیوڈ، آپ کا پروٹوکول وہ سارا ڈاکٹر جیسا ہوتا ہے۔ آپ وکیل ہیں تو یہ احساس دلاتا ہے نا کہ میں ہوں۔ اسی طرح سے تسبیح کا ساتھ ہونا بھی ایک احساس دلاتا ہے کہ آپ تسبیح کرنے والے ہیں، آپ کے پاس تسبیح ہے، اینی ٹائم آپ تسبیح پڑھتے ہیں، تو تسبیح کا ہونا، تسبیح کا پڑھنا اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ آپ ویلے نہیں ہیں، آپ لاوارث نہیں ہیں۔ یہ ایک کیفیت پیدا کرتی ہے کہ آپ تنہا نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی آپ کے ساتھ کچھ بھی کر دے، بلکہ یہ ایک تسبیح کا ہونا ایک کیفیت پیدا کرتی ہے، ایک آپ کو بھروسہ دلاتی ہے، ایک اطمینان اور ایک یقین کا جذبہ پیدا کرتی ہے کہ میں جس کی تسبیح کر رہا ہوں نا، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، ہمہ وقت میرے ساتھ ہے، مجھے کسی بات کی فکر نہیں، مجھے رزق کی ٹینشن نہیں، مجھے گھر بار کی ٹینشن نہیں، مجھے حادثات کی ٹینشن نہیں، مجھے میرے مال کے چوری ہونے کے خطرات نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں جس رب کی تسبیح بیان کر رہا ہوں وہ رب میرے ساتھ ہے، وہ میرا رب میری حفاظت کرنے والا ہے، وہ میرا رب میرے اہل و عیال کی حفاظت کرنے والا ہے، وہ میرا رب میرے ہر معاملے میں کفایت کرنے والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وَفَوِّضُوا أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں نے اپنا ہر کام، ہر معاملہ اس کے سپرد کر دیا۔ اور پھر ہے کہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، میرا اللہ میرے ہر معاملے کو کفایت کرے گا۔ یہ تسبیح کا ہونا آپ کو یہ احساس دلاتا ہے۔ تسبیح آپ کے اندر یہ یقینی کیفیت پیدا کرتی ہے، تسبیح آپ کو طاقتور بناتی ہے، تسبیح آپ کے ارد گرد نور کے پلر بنا دیتی ہے۔ ایک بندے کے پاس اسلحہ ہوتا ہے نا، اسلحہ کسی کے پاس گن ہو، اسلحہ ہو، پسٹل ہو، وہ کتنا پر اطمینان ہوتا ہے، بھائی میرے پاس پسٹل ہے، کون میرا کیا بگاڑے گا، میرے پاس 4 سیکورٹی گارڈ ہے، کون میرا کیا بگاڑے گا۔ تو ایک مادی ذرائع میں سے ایک ذریعہ آپ کے پاس ہو، مادہ ذرائع میں سے ایک چیز آپ کے پاس ہو، تو وہ آپ کو اتنا پر اعتماد کر دیتی ہے، وہ آپ کے اندر اتنے یقینی کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔ جو بندہ تسبیح اپنے ساتھ رکھتا ہو، تسبیح پڑھنے والا ہو، تسبیح کرنے والا ہو، ہر وقت رب کی تسبیح بیان کرنے والا، تو پھر بتاؤ اس کی کیفیت کا کیا عالم ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے اپنے ان دوستوں کے لیے کہا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں نا، انہیں نہ کسی بات کا خوف ہوتا ہے، نہ غمگین ہوتے ہیں۔ یہاں پہ اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک انگریز جو ہے نا، پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، پیر مہر علی شاہ آپ کو پتہ ہے بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، راولپنڈی میں آپ کا مزار اقدس الحمدللہ موجود ہے، اللہ ہمیں بعد اب جانا نصیب فرمائے۔ تو اس کی پنڈی کے اسٹیشن نہ قریبی ہے، تو پیر مہر علی شاہ کی عادت تھی کہ آپ اکثر و بیشتر جو ہے نا وہ اسٹیشن کے پاس جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے، اکثر بیشتر۔ تو ایک بار ایسا ہوا کہ ٹرین آئی، تو اس میں سے ایک مسافر، اس میں سے کافی مسافر اترے، تو ایک انگریز آیا، ایک انگریز اترا، وہ پیر مہر علی شاہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، پیر مہر علی شاہ کے پاس آیا، تو وہ اپنے ذہن کے مطابق، اپنے دماغ کے مطابق پیر مہر علی شاہ سے سوالات کرنے لگا، باتیں کرنے لگا۔ تو پیر مہر علی شاہ کے پاس جو ہے ایک تسبیح تھی، آپ تسبیح پڑھ رہے تھے، اللہ اکبر، بسم اللہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ، آپ تسبیح نا ایسے پڑھ رہے ہیں۔ پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ کے پاس تسبیح تھی، وہ آپ تسبیح سے پڑھ رہے تھے۔ تو وہ انگریز جو ہے نا، انگریز وہ پیر مہر علی شاہ کے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہا، اس تسبیح کی طرف دیکھ رہا، وہ بولا یار یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے۔ تو پیر مہر علی شاہ نے اس کو جواب دینے کے بجائے اس انگریز سے پوچھا، اس انگریز کے ہاتھ میں بھی ایک گن، وہ جو چرند پرندوں کو مارنے کے لیے، شکاری کے لیے نہیں ہوتا تھا، بڑا سا بندوق استعمال کیا جاتا تھا، تو اس کے ہاتھ میں وہ گن تھا، وہ پسٹل تھا، بڑا سا بندوق تھا۔ تو پیر مہر علی شاہ نے پوچھا یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یہ بتا یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے۔ تو اس نے کہا یہ میرا ہتھیار ہے۔
تو آپ نے فرمایا یہ میرا ہتھیار ہے۔ اللہ، اس نے کہا بندوق کی طرف، پسٹل کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میرا ہتھیار ہے۔ آپ نے فرمایا تو لے جی یہ میرا ہتھیار ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کا ہتھیار کیا کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا ہتھیار کیا کر سکتا ہے؟ اس نے اٹھایا، ایسے ہی نشانہ لگایا، نشانہ لگا کے چڑیا کو اس نے مار دیا۔ چڑیا نیچے آ کے گر گئی۔ جب چڑیا نیچے آ کے گری نا تو آپ نے اپنی تسبیح لی اور اس چڑیا پہ مار دیا۔ تسبیح لے کے اس چڑیا پہ سے مارا، بس چڑیا پہ مارنا تھا۔ جو چڑیا نیچے آ کے گر کے مر چکی تھی، اللہ کے کرم سے، اللہ کے حکم سے وہ کیا ہوئی کہ وہ زندہ ہو گئی اور اڑنے لگی۔ تو آپ نے فرمایا اس انگریز کی طرف دیکھ کے، آپ نے فرمایا میاں تیرا ہتھیار لوگوں کو مارتا ہے، ہمارا ہتھیار لوگوں کو جلاتا ہے، زندگی بخشتا ہے۔ تیرا ہتھیار لوگوں کو مارتا ہے، ہمارا ہتھیار لوگوں کو زندگی بخشتا ہے۔ تو یہ تسبیح کی کرامت ہے، یہ تسبیح کا ہونا یہ آپ کو اتنا یقین دلا رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا یار، آپ ایک ہاتھ کو ہاتھ میں رگڑا لگاتے ہیں، رگڑتے رہتے ہیں، ہوتا کہ آپ کا ہاتھ گرم ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہاتھ کو ہاتھ سے رگڑا دے رہا ہے، ہاتھ کو ہاتھ سے رگڑ رہا ہے تو آپ کا ہاتھ گرم ہو رہا ہے۔ یار آپ تسبیح کے دانے کو پھیر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ، دکھاوے کی غرض سے نہیں، آپ پڑھ رہے ہیں تو یار وہ اس پہ نوری کیفیت نہیں پیدا ہو رہے گی۔ آپ جب اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو توڑیں گے تو رب کے نور، رب کے اثرات، رب کی برکتوں کا ظہور اس میں نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا۔ اب یہ آپ کے یقین کی بات ہے کہ آپ کتنا یقین رکھیں۔ لوگ کہتے ہیں یار یہ تسبیح سے استخارہ کون سا ہوتا ہے، یہ تسبیح سے کون سا استخارہ ہو رہا ہے؟ او میرے بھائی بہت کچھ ہو جاتا ہے، آپ کرنے والے تو بنے، آپ بنے تو صحیح، آپ باقاعدہ پہلے تسبیح کی اجازت تو لیں اپنے شیخ سے۔ ہمارے ہاں تو بہت آسان سمجھتے ہیں لوگ میرے بھائی ان ساری چیزوں کو، یہ باقاعدہ اجازت حاصل کرنی چاہیے، زانو تلمذ ہو کے یہ ساری چیزیں رکھنی چاہیے۔ اب پھر بات یہ ہوتی ہے کہ تسبیح کون سی رکھی جائے، یہ بھی ایک پوری بحث ہے نا کہ کون سی تسبیح رکھی جائے۔ آیا کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ آپ دیکھیں جانوروں کی ہڈی کی تسبیح رکھتے ہیں، جانوروں کی ہڈیوں کی تسبیح رکھ رہے ہوتے ہیں، اونٹ کی ہڈی کی تسبیح۔ صحیح، اونٹ کی ہڈی کے بڑے کمالات ہیں، بڑے اس کے کمالات ہیں، جادو ٹونے جنات کے حوالے سے بہت اثر رکھتا ہے وہ، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی اونٹ کی ہڈی کی تسبیح ہو، عامل کو یہ زیب نہیں دیتا، اور عامل کو چاہیے کہ وہ کسی جاندار کی ہڈی کی تسبیح نہ رکھے۔ کیوں؟ کیونکہ عامل کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو ترک جلالی جمالی کرنا پڑتا ہے، تو پھر اس صورت میں تو اس کے پاس اونٹ کی ہڈی ہے تو پھر ترک میں کیسا رہا؟ یہ راز کی بات میں آپ کے سامنے بیان کروں تو نہیں رکھنا چاہیے۔ کوشش کرے، جیسے یہ دیکھیں آپ عقیق کی تسبیح الحمدللہ میرے پاس، میرے مرشد کریم میاں حضور کے پاس بھی الحمدللہ عقیق کی تسبیح ہے۔ اس کی بڑی، یہ بھاری ہو جاتی ہے، مہنگا بھی ہوتا ہے، لیکن اس کی بڑی برکت ہے۔ اسی طرح سے سب سے بہترین تسبیح وہ سندل کی تسبیح ہے۔ سندل کی جو لکڑی ہوتی ہے نا، اس کی تسبیح، یہ تسبیح ملے، یہ مہنگی ہوتی کافی، اگر یہ تسبیح مل جائے تو بہت برکت ہے، بڑے کمال۔ کیوں؟ کیونکہ سندل کی جو لکڑی ہے نا وہ اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، وہ جذب کرتی ہے، جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ بھی اس میں کمال ہے کہ لکڑی کی تسبیح ہو، سندل کی لکڑی کی بہت بہترین ہے کہ سندل کی لکڑی کی ہو، پتھر میں سے ہو تو عقیق کی ہو۔ اور یہ بھی اس میں ایک بات میں آپ کو بات بتاؤں، رازوں میں سے راز ہے کہ تسبیح ہر ایک کے سامنے، جو آپ کے خاص اعمال کی تسبیح، وہ جتنی چھپی ہوئی ہو نا تو اچھی ہے، جتنی چھپی ہوئی ہو وہ اچھی ہے، تاکہ اس کی روحانیت پر ہر ایک کی نظر نہ پڑے۔ جس طرح سے اعمال کرتے وقت یہ بات ہوتی ہے نا کہ آنکھوں کو بند کر کے رکھا جائے تاکہ اعمال کا جو اثر ہے وہ آپ کے قلب پر اس کا اثر مرتب ہو، اسی طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ تسبیح بھی ہر ایک کے سامنے شو آف نہیں کرنا چاہیے، ہر ایک کے سامنے تسبیح کو بھی نہیں شو آف کرنا چاہیے۔ یہ کتابوں میں آنے والی باتیں نہیں ہے، کتابوں میں ملنے والی باتیں نہیں، سینوں کے راز ہے۔
تسبیح کے بڑے فوائد ہیں، بڑے اس کے اسرار و رموز ہیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو پھر ہم اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ میں اپنے تمام احباب سے یہی کہوں گا کہ برائے مہربانی کوشش یہ کریں کہ جو ہم آپ کے سامنے چیزیں لا رہے ہیں اور لوگ جو ہے نا کمنٹس میں اجازتیں وغیرہ کا سلسلہ کر رہے ہوتے ہیں، بھائی ہمارا نمبر، میرا نمبر آپ کے سامنے واضح موجود ہوتا ہے، تو آپ اس میں پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی بات ہے۔ اور کسی بھی چیز پہ عمل کرنے سے پہلے صاحب اجازت سے ان ساری چیزوں کی اجازت لیں۔ تسبیح رکھنا، تسبیح کے معاملات، ان ساری چیزوں کی ایک اجازت ہے۔ یہ ایک بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، اسی طریقے سے بزرگوں نے سارے معاملات کو آگے بڑھایا، آگے چلایا۔ تو آپ کو بھی چاہیے کہ اس امر پہ عمل کریں اور زیادہ سے زیادہ ہمارے یہ جو چینل کے لنک ہے لوگوں کو شیئر کریں۔ میری دعا ہے ان لوگوں کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دونوں جہاں کی برکات عطا فرمائے۔ یہ صرف اس لیے تاکہ جو یہ خیر کا ایک کام ہے، لازمی آپ کا سپورٹ ہوگا تو یہ خیر کا کام ایک بڑھے گا، اور آپ کے ذریعے سے ہم اپنی محنت کر رہے ہیں، ہماری ٹیم ورکر جو پیچھے ہیں وہ اپنی محنت کر رہے ہیں۔ جب آپ بھی اپنی محنت کریں گے اور لوگوں تک پہنچائیں گے تو اس کی برکتیں عام ہوں گی۔ جب برکتیں عام ہوگی تو انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ ہوگا، اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، ہمیں بھی ملے گا، اور ہمارے مرحومین کو بھی اللہ اس کا ثواب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو میں آپ تمام کے لیے دعا گوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت کے صدقے دونوں جہاں کی برکت عطا فرمائے۔